حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا کاروان شہادت و حریت 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوا اور اس راہ میں کم و بیش 40 منازل کا سفر طے کرنا پڑا، جن میں سے 20 یا اس سے زیادہ منزلوں پر قیام فرمایا۔ جب سید الشہداء نے مکہ سے کوچ فرمایا تو اس وقت آپ کے ساتھ 82 معروف صحابی رسول تھے۔ یہ کاروان الہی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا۔ ابتح یہ مکہ اور مینا کے درمیان ایک سیلابی گزرگاہ ہے۔ بارش کا جو پانی مینا میں اکٹھا ہوتا ہے یہاں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس جگہ کا آغاز مینا کی حدود سے اور اختتام جنت المعلیٰ اور قبرستان ہجون پر ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ سے یزید بن ثابت کی ملاقات ہوئی۔ ابن ثابت کا ماجرا یہ ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کا قاصد آپ کا خط لے کر بصرہ پہنچا، یزید بن ثابت بصرہ کی جانی پہچانی شخصیت تھے۔ آپ نے امام کے قاصد کو مثبت جواب دیا۔ انہوں نے امام کے قاصد کو مثبت جواب دیا اور مزید اطلاع کے لیے ماریہ بنت سعد کے گھر پہنچے، جو متقی، پرہیزگار، حبدار اہل بیت خاتون تھیں، اور ان کا گھر شیعان علی علیہ السلام کے اجتماع اور مجالس کا مرکز تھا۔ یزید بن ثابت بصرہ کی جانی پہچانی شخصیت تھے۔ قبیلہ بنی قیس سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے 10 دلاور بیٹے تھے۔ جب ماریہ بنت سعد کے گھر گئے تو اپنے بیٹوں اور دوستوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ بصرہ سے چل کر مکہ معظمہ میں امام علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان کی نصرت کروں گا۔ اس کے ساتھ ان کے 2 بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ نے بھی ان کی ہم نوائی کی۔ ان کے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ ابن زیاد اور اس کے سپاہیوں نے ہر طرف سے راستے بند کیے ہوئے ہیں، آپ کی گرفتاری کا خطرہ ہے، لہٰذا اپنے ارادے سے باز آ جائیں۔ مگر اس نے کہا، میرے ساتھ جو کڑیل جوان ہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بصرہ سے مکہ کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے کیا۔ مکہ جا کر انہیں معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام مکہ سے وادی ابتح پہنچ چکے ہیں، تو وہ فوراً ابتح پہنچے، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام ان ہی سے ملاقات کے لیے مکہ معظمہ گئے ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں امام علیہ السلام کی عظمت اور بزرگواری کا احساس مزید اجاگر ہوا اور اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہونے لگے۔ امام سے مکہ میں ملاقات کی اور آپ ان کے ساتھ ابتح تشریف لے آئے۔ یزید اور ان کے دونوں فرزند ارجمند امام علی مقام علیہ السلام کے ہم رکاب رہے اور واقعہ کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد کی منزل تنعیم سرزمین مکہ میں 2 فرسخ کے فاصلے پر حدود حرم سے باہر مدینہ کے راستے پر ایک جگہ کا نام ہے، جہاں سے اہل مکہ عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام کا قافلہ یہاں پہنچا تو انہیں یمن سے آنے والا ایک قافلہ ملا۔ امام نے ان سے اپنے سامان اور ساتھیوں کے لیے کچھ اونٹ کرائے پر لیے تاکہ سفر آرام کے ساتھ طے ہو۔ ساتھ ہی فرمایا، جو شخص ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے چلے، اس کا کرایہ بھی ہم ہی دیں گے اور اس کا خیال بھی رکھیں گے، اور کوئی درمیان راہ سے ہم سے جدا ہو جائے تو بھی اسی مقدار سفر کا کرایہ ادا کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ تو کہ ہم سفر ہو گئے اور کچھ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اس کے بعد کی منزل صفا، حنین اور حرم کے نشانات کے درمیان بائیں طرف واقع ہے۔ یہاں پر آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی۔ ان کا نام حمام لقب فرزدق اور ان کے والد کا نام غالب بن صعصعہ ہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا تو ان کے جلالت شان کی وجہ سے لوگوں نے ان کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام نے سکون کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، جسے دیکھ کر اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ چنانچہ جب اس سے کسی شامی نے پوچھا کہ یہ کون شخصیت ہے کہ جس کو یہ رعب و عظمت کی وجہ سے لوگوں نے حجر اسود کے لیے خود بخود راستہ صاف کر دیا، تو ہشام نے جل کر کہا، میں نہیں جانتا۔ اس وقت فرزدق ہشام کے گروہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، میں تمہیں اس ہستی کا تعارف کراتا ہوں کہ یہ کون ہے، تو سنو۔ یہ وہی ذات ہی تو ہے جس کے نشانات قدم کو بطحا کی سرزمین جانتی ہے، اسے بیت اللہ بھی جانتا ہے اور حل و حرم اس کی معرفت رکھتے ہیں۔
یہ دنیا کے تمام لوگوں میں سے خدا کے بہترین بندے کے فرزند ہیں۔ یہ پاک و پاکیزہ اور خدا کی منتخب اور مشہور شخصیت ہیں۔ اس طرح سے کئی ابیات پر مشتمل ایک قصیدہ فرزدق نے فی البدیہہ پڑھا، جسے سن کر حشام نے انہیں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ فرزدق کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں نے جو قصیدہ پڑھا تھا، خداوند عالم نے اس کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام سے اس ملاقات کا ماجرا خود فرزدق سے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ سن 60 ہجری میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے عازم مکہ ہوا۔ مادر گرامی کے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لیے حدود حرم میں داخل ہوا کہ اتنے میں میری ملاقات امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ہو گئی، جو مکہ سے عراق کی طرف جا رہا تھا۔ میں فوراً امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ علیق سلیق کے بعد میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے حج ادا نہیں کیا؟ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر جلدی نہ کرتا تو گرفتار کر لیا جاتا۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، عراق والوں کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے عرض کی، آپ نے ایک باخبر شخص سے وہاں کے لوگوں کے حالات پوچھے ہیں تو میں حقیقت عرض کیے دیتا ہوں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ باقی قضاء و قدر کا مالک اللہ ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، فرزدق، تم نے سچ کہا ہے، تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہر روز اس کے نئے فرمان جاری ہوتے ہیں۔ اگر پیش آنے والے حالات ہماری منشا اور مراد کے مطابق ہوں گے تو ہم اس کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کریں گے، اور وہی ذات ہی تو مددگار ہے شکر و سپاس گزاری میں۔ اور اگر قضاء کے حالات ہماری منشا کے درمیان حائل ہو گئے اور ہمیں ظاہری کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو جس کی نیت خالص ہو اور خدا کا تقوی جس کا سرچشمہ ہو، وہ راہ راست سے کبھی نہیں بھٹک سکتا۔ میں نے عرض کی، آپ سچ فرماتے ہیں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر میں نے امام علیہ السلام سے حج کے کچھ مسائل دریافت کیے جو امام نے مجھے بتائے، اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد کاروان عزم و استقلال چلتے چلتے وادی عقیق پہنچ گیا۔ ویسے تو عقیق کا اطلاق مختلف مقامات پر ہوتا ہے، مگر جس منزل پر امام علیہ السلام نے قیام فرمایا اسے عقیق مبارک بھی کہتے ہیں، اور یہ وادی ذوالحلیفہ نامی وادی کے درمیان ہے اور مکہ سے نسبتاً زیادہ نزدیک ہے۔ اس کے ایک حصے کو ذات عرق بھی کہتے ہیں، جو عراق کے عازمین حج کا میقات بھی ہے۔ اس منزل پر جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے 2 فرزند اون و محمد امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے والد گرامی جناب عبداللہ کی طرف سے ایک خط بھی اپنے ہمراہ لائے تھے، جس میں امام علیہ السلام سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ کوفہ کا ارادہ ترک کر کے مکہ تشریف لے آئیں۔ ساتھ ہی حضرت عبداللہ نے مکہ کے گورنر عمرو بن سعد کے پاس جا کر امام علیہ السلام کے لیے امان نامہ بھی لے لیا، جو انہوں نے اس کے بھائی یحییٰ بن سعید کے ہاتھوں امام کی خدمت میں بھجوایا، اور خود حضرت عبداللہ بھی امام کی خدمت میں روانہ ہوئے اور ذات عرق میں آپ سے آ ملے اور امان نامہ آپ کے سامنے پڑھا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے مکہ واپس جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ مجھے سفر جاری رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، لہٰذا میں رسول خدا کے فرمان کو بجا لاؤں گا۔ امام نے عمر بن سعد کے خط کا جواب تحریر کر کے حضرت عبداللہ کے سپرد کیا، اور حضرت عبداللہ وہ خط لے کر یحییٰ بن سعید کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ البتہ اپنے دونوں نونہالوں کو حکم دیا کہ امام عالی مقام کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑنا۔ یاد رہے، یہ وہی عمر بن سعد ہے جسے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو مخفیانہ قتل کرنے کے لیے بظاہر امیر الحاج بنا کر بھیجا تھا، اور وہ ہر ممکنہ ہیلے بہانے سے امام علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا،
چنانچہ جب وہ اس بات سے بھی مایوس ہو گیا کہ امام نے اس کے امان نامہ کو بھی تسلیم نہیں کیا، تو اپنے اسی بھائی یعنی یحییٰ بن سعید کو ایک مسلح پارٹی کے ساتھ روانہ کیا کہ جس طرح بھی ہو سکے امام علیہ السلام کو مجبور کر کے مکہ واپس لایا جائے۔ لیکن جب مسلح افراد قافلہ کے نزدیک پہنچے تو خود ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور تازیانوں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح وہ امام علیہ السلام کو روکنے میں ناکام ہو کر مکہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد وادی صفرا مدینہ کے نزدیک ایک وادی ہے جس میں کافی مقدار میں کھجوروں کے درخت ہیں اور کاشتکاری ہوتی ہے۔ یہ وادی ان حجاج کے راستے میں ہے جو مکہ کو جاتے ہیں، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وادی سے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں۔ یہاں سے بدر کا ایک مرحلہ کا راستہ ہے۔ اس کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا یہ الہی کاروان 13 ذی الحجہ کو یہاں پہنچا۔ حدائق الوردیہ کے مطابق وادی صفرا کا پانی ینبع کی طرف بہتا ہے اور یہ قبائل جہنیہ، انصار، بنی فہر اور بنی نہد کے درمیان مشترک ہے۔ مجمع بن زیاد اور عباد بن مہاجر اطراف مدینہ میں رہنے والے قبائل جہنیہ کے گھروں میں تھے۔ جب امام علیہ السلام مکہ سے سفر کر کے یہاں پہنچے تو دونوں بزرگوار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ آپ کے قدموں میں شرف شہادت حاصل کی۔ ذات عرق نجد و تہامہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ جگہ اہل عراق کے عازمین کا میقات ہے۔ یہاں پر آپ 14 ذی الحجہ پہنچے اور اسی جگہ پر بشر بن غالب نے، جو عراق سے آ رہا تھا، امام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے اس سے عراق کے حالات دریافت کیے تو اس نے عرض کی، وہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، برادر اسدی نے سچ کہا ہے، یقیناً خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس موقع پر ریاش نے پوچھا، آقا آپ نے ایسے موقع پر مکہ چھوڑ کر عراق کا سفر کیوں اختیار فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بنی امیہ نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں جو اب میرے قتل کی ٹھانے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے اور خدا کی مقرر کردہ حرمت کی ہتک کریں گے تو خداوند عالم ان پر ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں اس حد تک موت کے گھاٹ اتارے گا کہ قوم سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔ بطن الرمح مدینہ کے راستے پر واقع ہے اور یہاں سے بصرہ اور کوفہ کی راہیں جدا ہوتی ہیں۔ اس منزل پر امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مسہر سیداوی یا بقول عبداللہ بن یکتر کو خط دے کر اہل کوفہ کی طرف روانہ فرمایا، جبکہ بظاہر ابھی تک آپ کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ خط کا مضمون یہ تھا، بعد از حمد و ثنا میرے پاس مسلم بن عقیل کا خط پہنچا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ ہماری نصرت کے لیے مجتمع اور ہمارے لیے ہمارا حق طلب کرنے کے لیے یکجا ہو چکے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے لیے بہتری کے سامان مہیا کرے اور تمہیں اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ خلاصۃ الاحوال یہ ہے کہ میں مکہ معظمہ کو 8 ذی الحجہ سے چھوڑ کر تمہاری طرف چل پڑا ہوں۔ یوں ہی میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تم فوراً ہی اپنے معاملات درست کر لو، میں بھی انہی دنوں پہنچ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ قیس بن مسہر بن خالد سیداوی کا تعلق ایک شریف خاندان سے تھا۔ بذات خود غیور اور شجاع شخصیت کے مالک تھے۔ آپ امام علیہ السلام کا خط لے کر فوراً کوفہ چل پڑے۔ جب قادسیہ پہنچے تو چونکہ ابن زیاد کی طرف سے ملک کے چاروں طرف جاسوس پھیلا دیے گئے تھے، لہٰذا اس مقام پر ابن زیاد کے جاسوسوں نے انہیں گرفتار کر کے ان کی تلاشی لی تو انہوں نے مجبوراً امام علیہ السلام کے خط کو پارا پارا کر دیا تاکہ کسی کو خط کے مضمون کا پتہ نہ چل سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے خط کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور مسہر کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، امیر المومنین حسین بن علی علیہ السلام کا ایک شیعہ ہوں۔
پوچھا تم نے خط کو کیوں پھاڑا؟ اس لیے کہ تم اس کے مضمون سے آگاہ نہ ہو سکو۔ پوچھا خط کس نے لکھا اور کس کے نام تھا؟ تو کہا خط تو حسین علیہ السلام نے کوفہ کے کچھ لوگوں کے نام لکھا تھا جنہیں میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور چیخ کر کہا خدا کی قسم تمہیں اس وقت تک ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤ گے یا پھر منبر پر جا کر حسین اور ان کے والد اور بھائی کو سب و شتم کرو۔ اس طرح تم بچ سکتے ہو ورنہ تلوار کے گھاٹ اتار دوں گا۔ قیس نے کہا چونکہ میں ان افراد کے نام نہیں جانتا لہٰذا تمہاری دوسری شرط قبول ہے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ قیس موت سے ڈر گیا ہے اس لیے دوسری شرط کو قبول کر لیا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام اہل کوفہ شہر کی مسجد اعظم میں اکٹھے ہوں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قاصد قیس بن مسہر سیداوی کی زبانی بنی امیہ کی تعریف سنیں۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی اور قیس منبر پر آ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ جل شانہ کی تعریف کی اور حضرت محمد و آل محمد پر درود بھیجا۔ اس کے بعد عبید اللہ، اس کے باپ زیاد اور تمام ارکان حکومت کے چھوٹے اور بڑے افراد پر رحمت سے دور رہنے کی دعا کے بعد بلند آواز سے کہا لوگو، حسین بن علی علیہ السلام اللہ کی بہترین مخلوق اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں۔ میں انہی کا قاصد ہوں۔ میں اثنائے راہ میں ان کا خط لے کر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ ان کا پیغام تم تک پہنچاؤں لہٰذا تم ان کے پیغام پر لبیک کہو۔ ابن زیاد کے نوکروں نے سارا ماجرا اس کو بتایا۔ چونکہ اس کا منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا لہٰذا غصے میں پاگل ہو گیا اور چیخ کر کہا اسے دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر زمین پر پھینک دو۔ نوکروں نے اس کے فرمان پر عمل کیا اور اس مظلوم کو چھت پر سے نیچے گرا دیا جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ جام شہادت نوش کر کے راہی بہشت بری ہوئے۔ چنانچہ جب مسہر کی خبر شہادت امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ سخت غمگین ہوئے اور فرمایا بار الہ تو اپنے پاس ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے معزز جگہ قرار دے اور اپنی رحمت کے جوار میں ہمیں اور انہیں جگہ عطا فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں مزید تفصیلات جان سکیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔